یہ ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری، جو آئے دن اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا تازہ ترین بیان سنیے۔ کیا پاکستان میں اقلیتوں کے کسی کردار کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے؟ کیا پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں کیا ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے؟ کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے 5 سال میں نوبل پیس پرائز اس کو ملنے والا ہے۔ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے، کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا، ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اس کو لگایا ہے۔ اور پاکستان اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے ان کا اتنا ہے۔ سنیے فواد صاحب، گورنر بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب ایک نصرانی کو اپنا کاتب بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرما دیا، اور جب عمران خان سے انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ عاطف میاں تو قادیانی ہے اور آپ اسے وزیر خزانہ بنانے کی بات کرتے ہیں، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ جی میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جناب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، عاطف میاں قادیانی کی مخالفت کرنے والوں کو انتہا پسند کہنے سے پہلے ذرا تو سوچا ہوتا آپ کی بات آپ کے لیڈر اور وزیر اعظم عمران خان سے شروع ہو کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک جا رہی ہے۔ معاذ اللہ، کاش آپ نے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ علوم دینیا کے لیے بھی کچھ وقت دیا ہوتا تو آپ دینی معاملات میں رائے دیتے ہوئے احتیاط کرتے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صرف نصرانی کافر کو سرکاری کاتب رکھنے سے منع فرما دیا۔ مرتد اور زندیق قادیانی کو حکومتی مشیر بنانا کس قدر بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کی منطق کے مطابق ملک اور دین دشمن قادیانی کو صرف اس کی معاشی معاملات میں قابلیت پر عہدہ دینا ٹھیک ہے تو کل کلا آپ کسی ہندوستانی یا اسرائیلی جرنل کو مشیر برائے دفاعی امور بھی رکھ لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جناب، جتنی اہمیت پاکستان کی جغرافیائی حدود کی ہے اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کی نظریاتی حدود کی ہے۔ آپ ماضی قریب میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں ترمیم کی سازش کی گئی اور ہمارے اکثر پارلیمنٹیرینز کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب اگر ایسے شخص کو آپ خود موقع فراہم کریں گے کہ وہ حکومتی ٹیم کا حصہ بن کر وزیر اعظم، وزراء اور ممبران پارلیمنٹ سے ملیں تو یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ خدا را پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دین دشمن اور ملک دشمن نظریات رکھنے والے شخص کی وکالت نہ کیجیے۔ یہ اسلامیان پاکستان جو عاطف میاں قادیانی کے تقرری کی مخالفت کر رہے ہیں وہ پاکستان اور اسلام سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی خواہشات اور جذبات کا احترام کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔